الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسلمان محترم اور دینی بھائیوں، اللہ کا فضل اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ اور یہ برکتوں اور سعادتوں والی رات ہماری زندگیوں کے اندر عطا فرمائی اور ہمیں ان راتوں کے اندر قرآن کریم کو سننے، سنانے، پڑھنے اور دیگر عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً ہر ایمان والا کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے اندر اتنا ایمان ضرور رکھتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے، تو کبھی عبادتوں کو انجام دے کر کے، کبھی اللہ کے سامنے عاجزی کے سجدے بجا لا کر کے، اور کبھی صدقہ اور خیرات انجام دے کر کے اور دیگر عبادتوں کو انجام دے کر کے، کہیں یتیموں کا خیال رکھ کر کے، کہیں فقیروں اور مسکینوں بے سہاروں کا سہارا بن کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. کسی بھی طریقے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. یقیناً یہ تمام عبادتیں انجام دینا، یہ بے سہاروں کا سہارا بننا اور دیگر عبادتوں کا ایک طریقے سے مکمل طریقے سے ادا کرنا، یہ بتاتا ہے کہ اس انسان کے اندر کتنا ایمان ضرور ہے کہ اللہ اگر ہمیں اس دنیا کے اندر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق ہمیں کام کرنے ہوں گے، اس کے حکم کے مطابق ہمیں اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا. شیطان کو خوش کرنے والے کام ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے، اور اسی طریقے سے رب کائنات نے شیطان کو جو مقید کیا وہ اسی وجہ سے تھا کہ تاکہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر کے آئے، مجھے خوش کرنے والے اعمال انجام دے، مجھے راضی کرنے والے کام انجام دے. کیوں؟ شیطان کو تو بند کر دیا گیا. اب کوئی اس کو بھٹکانے والا اگر کوئی ہے تو اس کا نفس ہے، جس نے پورے سال شیطان کی اطاعت کی ہے، جس نے پورے سال شیطان کو خوش کرنے والے کام کیے ہیں، بند کر دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ تاکہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر کے آئے اور مجھے راضی کرنے والے کام کرے اور وہ کام انجام دے جن سے میری رضا حاصل ہوتی ہے. اور ایمان والا جانتا ہے جب اللہ کی رضا اسے حاصل ہو اور جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو تو یقیناً اس کے ساتھ اللہ رب العزت کیا معاملہ کرتا ہے. یقیناً اس کے اوپر، اس کے گھر کے اندر، اس کی تجارتوں کے اندر، اس کی زندگی کے اندر رب کائنات کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اللہ اس دنیا کی گزرنے کو اس کے لیے آسانیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. کہاں تو پریشانیاں اس کا مقدر بنی ہوئی تھی، کہاں تو مصیبتیں اور بلائیں اس کے گھروں کا ہار اور سر کا تاج بنی ہوئی تھی، لیکن جب اس نے اللہ کی رضا والے کام کرنے شروع کیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر
کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. اور ایمان والا اسی جستجو کے اندر، اسی آوھگت کے اندر، اسی بھاگ دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے کسی بھی طریقے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اے ایمان والو ایمان کے اندر مکمل طریقے سے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک اور آیت پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. اللہ کی جو رسی ہے حبل اللہ سے جو مراد مفسرین نے لیا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ملا علی قاری نے لکھا ہے حبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے. حبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے کہ جو اللہ نے آسمانی دنیا سے اس زمینی دنیا کی طرف ایک رسی ڈالی ہے، قرآن کریم کو ڈالنے سے ثابت کیا ہے کہ جس طریقے سے قرآن کریم کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا. نازل کرنا اور ڈالنا یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہیں. کوئی انسان اوپر سے کوئی چیز ڈالے اس کو ادباً کہا جائے گا یہ چیز اوپر سے نازل ہوئی ہے، یہ بارش اوپر سے آئی ہے، یہ بارش اللہ کی طرف سے اوپر سے ڈالی گئی ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. اسی طریقے سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ کی مراد بیان کرتے ہوئے مفسر اپنا قلم اٹھاتے اور لکھتے ہیں حبل اللہ سے مراد قرآن کریم کی ہے. حبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے. یہ قرآن کریم کی رسی، یہ قرآن کریم جو کہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب؟ جس طریقے سے آپ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو اپنا ایک طریقے سے اس کو اپنے شیڈول کے اندر شامل کر لیتے ہیں اور اپنے شیڈول کے اندر لکھ لیتے ہیں کہ مجھے فجر کے بعد قرآن کریم کو پڑھنا ہے، مجھے پورا وقت کے اندر قرآن کریم کو پڑھنا ہے. اسی طریقے سے عام دنوں کے اندر اور رمضان المبارک جو مہینہ اس مہینے کے علاوہ کے اندر بھی ہمارے شیڈول کے اندر قرآن کریم اسی طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. اور عام آدمیوں کا سوال یہ ہوگا ہم کو تو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. میرے بھائیو، میرا یہ عقیدہ اور یہ میرا ایمان ہے جس طریقے سے خانہ کعبہ کی طرف نظر کو ڈالنا ایک طریقے سے باقی کے ثواب ہے، وہاں ان کو ثواب ملتا ہے. اس طریقے سے قرآن کریم کو اگر کوئی انسان محبت بھری نگاہوں سے، عقیدت بھری نگاہوں سے، اپنے ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قرآن کریم کو صرف کھولتا ہے اور کھول کر کے وہ دیکھتا ہے یقیناً میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، میرے رب سچا ہے، میرے رب کا کلام بھی سچا ہے، یہی ثواب اور وہی ثواب اللہ کی طرف سے اس کو عطا کیا جاتا ہے. صرف قرآن کریم کو کھول کر کے دیکھنے پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلا سبق تو یہ ہے آج کی اس مجلس کا، جس طریقے سے ہم نے اللہ کی رضا والے کام بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کریم کو سنا اور دیگر عبادتیں ہم نے انجام دی. اس مخصوص مہینے کے ساتھ وہ عبادتیں خاص نہیں ہیں، صرف تراویح کے محبوب عمل اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، لیکن اور دیگر عبادتیں جو ہیں وہ اور مہینے کے ساتھ بھی خاص ہے. اس طریقے سے ہمیں اس مہینے کے اندر رب نے قرآن پڑھنے کی توفیق بخشی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ضرور ہے، لیکن جب تک انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، جب تک انسان خود اپنے دل کے اندر یہ بات اور یہ آرزو لے کر کے اللہ کے رب کے سامنے اور اللہ کے سامنے نہ پہنچے کہ اللہ مجھے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، ہر حال میں مجھے تیری عبادت کرنی ہے، پھر اللہ کی طرف سے توفیق اور اس عمل کو انجام دینے کے راستے ہموار ہوتے ہیں. اس کے آسان کرنے والے راستے اللہ کی طرف سے مرحمت کیے جاتے ہیں. پھر اللہ اور اللہ بندے کو توفیق دیتا ہے کہ بندہ وہ عمل انجام دیتا ہے. سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر پڑھا، یقیناً بڑی ادب کی بات تھی. اسی طریقے سے رمضان کے علاوہ بھی ہم اس قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئے. پڑھنا نہیں جانتے، پڑھنا سیکھیے. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے
بڑی بشارتیں اور بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا کن عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تكن من الخامس فتالك۔ آقا علیہ السلام اپنے امت کے ہر فرد بشر کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں کن عالما کہ تم علم دین کو پڑھانے والے، علم دین کو سکھانے والے بن جاؤ۔ دوسری علامت اور دوسری نشانی، دوسرا عمل کرنے کے لیے ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کر رہے ہیں کن عالما او متعلما، تم علم دین کو طلب کرنے والے، علم کی جستجو اپنے دل کے اندر رکھنے والے، علم کو سیکھنے والے بن جاؤ۔ اگر ان دونوں کاموں میں سے بھی کوئی یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر تیسرا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او سامعا، کہ تم قرآن اور حدیث اور علماء اور متعلم جو قرآن کریم کو سیکھنے والے سکھانے والے ہیں ان کی باتوں کو سننے والے بنو۔ تم عالم بھی نہیں بن سکتے، قرآن کریم کو سکھانے والے، علم دین کو پھیلانے والے بھی نہیں بن سکتے، تو دوسرے طبقے کے اندر آؤ، پہلے علم دین حاصل کرو، علم دین کی جستجو اپنے دل کے اندر لے کر کے آؤ، اللہ راستے ہموار کرے گا، اللہ راستے آسان کرے گا، پھر تیسرے درجے کے اندر آ جاؤ او سامعا، تم قرآن کریم اور حدیث اور علماء کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ۔ ہم سن بھی نہیں سکتے، کام بھی ہمارے خراب ہے، ہمیں اپنی زندگی سے عاجز آ کر کے ہمیں چاہیے پھر ہم چھوٹے طبقے کے اندر آ جائیں اور محبن ان تینوں طبقوں سے، علماء سے، علم دین کے سکھانے اور سیکھنے والوں سے، ان کی باتوں کو سننے والوں سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ لیکن پانچویں بات جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ساتھ ساتھ ارشاد فرما دیا وَلَا تَكُن مِّنَ الْخَامِسِ فَتَهْلَكَ، پانچ کے طبقے کے اندر شامل مت ہو جانا، پانچویں جماعت کے لوگوں کے ساتھ اپنی شرکت منظور مت کر لینا، ورنہ کیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَتَهْلَكَ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اور پھر کہا وہ پانچویں قسم کیا ہے، وہ پانچویں جماعت کے لوگ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان چاروں میں سے کسی ایک میں بھی اپنا شمار کر لینا، اپنے آپ کو داخل کر لینا، لیکن ان چار کے علاوہ کسی اور جماعت میں شامل مت ہو جانا۔ یا تو تم علم دین کو سکھانے والے، علم دین پھیلانے والے، ان کی بغاوت کرنے والے مت ہو جانا۔ قرآن کریم کو جو سیکھنے والے طالب علم ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے اور اللہ کی مبارک مخلوق اپنے پر بچھاتی ہے، اس مخلوق کے لیے بغاوت کا کام نہ کرنا، اپنے دماغ کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنے سوچ اور ذہن کے اندر ان کی توہین لے کر کے مت آنا۔ یہ کوئی ترقی نہیں جانتی، یہی سوچ تھی انگریز کی، یہی سوچ تھی انگریز نے اپنے چیلوں چپیٹوں کو یہ سوچ پڑھایا تھا، یہ جو مولوی ہے، حالانکہ اسی مولوی کو اس کی شلوار گیلی ہوتی تھی، لیکن اپنے چیلوں کو ان کا حوصلہ بلند ہو، ان کی ہمت ان کے بدن کے اندر جاگے، اور اسی طریقے سے ان کی ہمت ان کے اندر بڑھے، ان کی ہمت کو بڑھانے کے لیے وہ یہ درس اور یہ سبق دیا کرتا تھا۔ ان مولویوں سے خوف مت کھانا، یہ تو وہ مولوی ہے جو 1400 سال پہلے قصے اور کہانی کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، یہ وہ مولوی ہے جو نہیں جانتے ترقی کسے کہا جاتا ہے، یہ وہ مولوی ہے، یہ وہ دین ہے اور یہ دین کے سکھانے والے سیکھنے والے ہیں جن کو ترقی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا بھی آج کے یہ ذہن بن چکا ہے، نہ امام کی اہمیت ہے، امام کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، ہم امام کو تنخواہ دے رہے ہیں اور امام صاحب دوسروں سے نماز پڑھوا رہے ہیں۔ خدا کی قسم کہیں غور کرو، اپنی زندگیوں کے اندر جھانکو، جو ہلاکت اور مصیبتیں ہمارے گلوں کا ہار اور سر کا تاج بنی ہوئی ہے، کہیں ہم ان پانچوں کا جو طبقہ ہے اس کے اندر تو اپنا شمار ہم نے نہیں کر لیا۔ میری بات دوسری طرف جا رہی ہے، اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پہلے سبق دیا تھا
قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر جس طریقے سے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ اور جو دیگر 11 مہینے ہیں ان کے اندر بھی قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام کرو، ان کے اندر بھی قرآن کریم کو سیکھو۔ اگر پڑھنا نہیں آتا اور اگر پڑھنا بھی نہیں آتا تو کم از کم ایسے آدمی کے لیے ڈبل اجر ہے کہ جو آدمی اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہو، پڑھا نہیں جاتا، پڑھنا اچھی طریقے سے نہیں آتا، لیکن پھر بھی خالی وقت نکال کر کے قرآن کریم کو پڑھ کر کے اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور انگلی رکھ کر کے پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ اٹکتا ہے۔ اٹکنے سے مراد مفسرین نے لیا ہے کہ وہ اس سے تیز نہیں پڑھا جا رہا بلکہ وہ آہستہ آہستہ اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، یعنی ایسے آدمی کے لیے ڈبل اجر کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ انسان کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے لیکن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ جس طریقے سے عام زندگی کے اندر انسان گرتا ہے، پڑھتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اسی طریقے سے انسان پر پڑھنا نہیں آتا لیکن پڑھتا ہے، پھر اٹکتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے، جن کے اندر ملال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ اور بن کر قرآن کریم شیطان اس طرح کے وسوسے دماغوں کے اندر پیدا کرتا ہے لیکن وہ انسان صرف قرآن کریم کو بند نہیں کرتا، ایسے کے لیے ڈبل اجر ہے۔ سب سے پہلے سبق کو یہ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرے، بچپن سے 55 گزر گئے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اگر آپ کو قرآن کریم اور نماز پڑھنا نہیں آتا تو اپنے لیے ضروری سمجھے، جس طریقے سے ہم نے روٹی کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ضروری سمجھا ہے، اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو بھی ضروری سمجھے کہ ہم قرآن کریم کو ضرور سیکھیں گے۔ دوسری چیز، آقا علیہ السلام کی حدیث میں آپ حضرات کے سامنے عرض کی، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا در و مدار خاتمے پر موقوف ہے۔ انسان پوری زندگی عبادتیں کرتا رہا، اللہ کے رضا والے کام کرتا رہا، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتا رہا، عبادت اور سجدوں کے اندر پڑا رہا، لیکن جب آخری وقت آیا، آخری سانس آیا، ایسے وقت میں وہ ایمان سے پھر کر کے اس دنیا سے گیا، کیوں؟ پھر اس کا بڑا خطرناک انجام ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ تمہارا کس حالت کے اندر ہوا ہے؟ تمہاری زبان کے اوپر کلمہ جاری تھا یا نہیں تھا؟ تم اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل تھے یا نہیں تھے؟ یا تم نے کوئی آخری وقت کے اندر کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نکال دیا تھا جس سے تم ایمان سے پھر گئے تھے؟ اگر تم نے پوری زندگی عبادت کی ہے اور آخری وقت کے اندر تم اس حالت میں دنیا سے گئے ہو اور آخری وقت میں دنیا سے اس حالت سے گزرے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تم ایمان سے خارج ہو گئے ہو، اللہ رب العزت اس کے بڑے خطرناک نتائج ظاہر کرے گا۔ پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جو ایمان سے پھر کر کے اس دنیا سے جائے۔ پھر آخرت کے اندر قرآن نے اس کو بیان کیا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اس دنیا کے اندر اگر آخرت کے اس دنیا کے اندر تمہاری آخرت اور تمہارا آخری وقت اس حال میں گزرا ہے، تم ایمان کے اندر داخل نہیں ہو بلکہ تم نے کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نکال دیا ہے، تم آخرت کے اندر جب اللہ کے حضور پہنچو گے، اگر تم زمین اور
اندر تم اس حالت میں صبح کرو گے کہ جس طریقے سے آج ہی تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. کوئی گناہ تمہارے نام اعمال کے اندر موجود نہیں ہوگا. اس لیے دو سبق. پہلا سبق تو یہ جس طریقے سے ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کے اندر شامل کیا, عام دنوں کے اندر بھی قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام کرو. اور دوسرا سبق یوم الجائزہ آنے والی ہے جو کہ رمضان المبارک کی آخری رات ہے. چاند رات جسے کہا جاتا ہے, اللہ کی طرف سے مستوری عطا کی جائیں گی. ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے مستوری زندگی ہو اور ہم بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہوں, ہم اپنے گھروں کی زینت بنے ہوئے ہوں, ہم عید کی شاپنگ کے اندر لگے ہوئے ہوں, ہم دیگر خرافات کے اندر زندگی گزار رہے ہوں. نہیں, بلکہ ایک لمحہ, ایک گھنٹہ, کچھ وقت ضرور نکالنا کہ ہم اللہ سے آ کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اپنے روزوں کی, اپنی عبادتوں کی مزدوری لے لیں. اللہ آخری رات کے اندر مزدوری عطا کرے گا. آپ ایسا نہ کرنا کہ تم مشہور ہو جاؤ دنیا کے اندر اور اپنی مزدوری لینا بھول جاؤ. پھر قصوروار اللہ نہیں, بلکہ اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ قصوروار ہوں گے. اللہ دے رہا تھا تو آپ لینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اللہ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.